اور ایک سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ اگر صاحب جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے اور بعد کے مرحلے کیا ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا ہے۔ ابھی یہ دیکھیں جی، یہ تو ایک پوری کتاب کی بحث ہے۔ ہم سربستہ طور پر بطور اختصار یہ جانتے ہیں کہ انسان کی روح موت کے موقع پر جب اس جسد خاکی سے پرواز کر جاتی ہے تو وہ ایک جسم مثالی میں یعنی اس سے ملتے جلتے ایک جسم جو انتہائی شفاف ہوتا ہے اس میں جو ہوتی ہے عالم برزخ میں۔ اور ہماری روایات کے مطابق جو مومنین ہیں ان کی روحیں جو ہے نا وہ وادی السلام میں ہوتی ہیں، اور جو مطلب وہ کفار ہیں یا غلط لوگ ہیں وہ وادی برہوت میں جو کہ یمن میں ہے وہاں یہ روحیں ہوتی ہیں۔ اور ہماری بات روایات میں ہے کہ یہ روحیں شب جمعہ یا جمعہ کے دن جو ہیں وہ اپنے جو گھر ہیں وہ آسمان دنیا پر گھر کے بالکل اوپر برابر میں وہ روحیں آتی ہیں، اور ایک ایک کا نام لے کے، والد والدہ بہن بھائیوں کا نام لے کے وہ فریاد کرتی ہیں روحیں کہ وہ مال جو ہم نے بڑی محنتوں سے کمایا تھا اور تمہارے حوالے کیا تھا اور اس کا ہم اب حساب کتاب دے رہے ہیں، اس میں سے جو ہے نا وہ ہماری وہ ایک کھجور کا دانہ، ایک روٹی یا لباس کے ذریعے جو ہے نا وہ ہماری مدد کرو۔ تو یہ سربستہ طور پر اتنے ہمارے پاس معلومات ہیں، اس سے زیادہ تفصیل جو ہے نا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ یہ طے شدہ بات ہے، اتفاقی بات ہے کہ روح جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، اور وہ غالباً وہ جوش کا ہے، فرشتہ موت کا چھوتا ہے گو بدن تیرا، تیرے وجود کی حقیقت سے دور رہتا ہے۔ تو ہماری وجود کی جو حقیقت ہے وہ روح ہے، وہ اس جسد خاکی سے پرواز کر جاتی ہے، اور وہ پہلے سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ ان ارواح کو جو ہے نا وہ معلومات جو ہے نا وہ ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کون ان کی قبر پر آ رہا ہے، کون قبر پر نہیں آ رہا، وہ سب جو ہے وہ اس سے روحیں آگاہ ہوتی ہیں۔ جی آغا صاحب بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، اور والد صاحب کے انتقال کے بعد ان کی زندگی میں ہی ان کے بیٹے کو زیادہ بڑا جو بیٹا تھا اس کو نہ زیادہ تعلیم کے اعتبار سے حقوق فراہم کیے جاتے تھے اور نہ ہی مالی اعتبار سے کوئی حق دیا جاتا تھا، لیکن اب چونکہ ان کا انتقال ہو چکا ہے تو بڑے بیٹے کو جائیداد میں سے کچھ حصہ دیا گیا ہے، اور جائیداد کا کچھ حصہ انہیں مل جانے کے بعد اب بیٹا یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے حقوق اور احکامات پہ عمل کرے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ کیا باپ کا جو تمام قضا نمازیں ہیں وہ ساری قضا نمازیں بیٹے پر واجب ہیں جو بڑا بیٹا ہے، کیونکہ اور بھی بھائی موجود ہیں کہ جو دوسری ماں سے ہیں؟ تو اس حوالے سے وضاحت فرمائیے گا کہ کیا حقوق اس پر واجب ہوں گے۔ دیکھیں جی، باپ کا جو بیٹا ہے وہ چاہے اس کی اگر ایک سے زیادہ شادیاں ہیں تو جس خاتون سے بھی ہو، جو بڑا ہوگا اس مرحوم کا جو بڑا بیٹا ہوگا اس پر باپ کی نمازیں واجب ہیں۔ وہ میں نے شروع کے تمہیدی گفتگو میں نے تفصیل کے ساتھ یہ مسئلہ بیان کر دیا ہے، یا وہ فرق نہیں پڑتا جس خاتون سے بھی جو ہے نا وہ اس کی وہ بڑی اولاد ہے، بڑا بیٹا، اس پر جو واجب ہیں۔ اور فرض کریں کہ وہ جو ہے نا وہ دو بیویاں ہیں اور وہ دونوں سے ایک ساتھ جو ہے نا وہ دو بیٹے پیدا ہوتے ہیں، ان کا حکم بھی ہم نے بیان کر دیا ہے۔ جی اور آغا صاحب اسی سوال سے ملتا جلتا ایک اور سوال موجود ہے، یعنی اسی سوال کا حصہ ہے۔ ان کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بیٹی کی شادی کے لیے پیسے جمع کیے ہوں تو کیا اس مال پر خمس ادا کرنا واجب ہے یا نہیں؟ اس پر سال گزر چکا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے ہم پیسے جمع کر رہے ہیں، 2 سال سے زیادہ ہو گئے، اب ہم اس پر خمس ادا کریں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔
اس مسئلے کا جواب بھی ہم اپنے گزشتہ پروگراموں میں عرض کر چکے ہیں کہ اگر پیسہ جمع کیا ہوا ہے تو اس میں خمس واجب ہے، لیکن اگر جہیز جو ہے نا وہ لے کے رکھا ہوا ہے، جو عام طور پر جو ہے نا وہ جہیز میں دیا جاتا ہے، فرنیچر ہے، فرش ہے، کارپیٹ ہے، واشنگ مشین ہے، اور اسی طرح وہ فریج وغیرہ، جہیز کا سامان خرید کے رکھیں، زیور بنا کے رکھیں، تو ان میں خمس نہیں ہے، لیکن نقد پیسہ بچایا ہوا ہو تو اس میں خمس واجب ہے۔ لہذا پھر دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آخر ان جمع شدہ پیسوں سے آپ نے یہی چیزیں خریدنی ہیں، لہذا بجائے اس کے کہ آپ نقد پیسہ رکھیں اور وہ خمس کے زد میں آئے، آپ جہیز لے کے رکھیں، وہ سال بھی گزر جائے تو اس میں خمس واجب نہیں ہوتا۔